بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 200 اب تک ایک بھی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ ساحل سے ذرا دور جب ریتلی زمین ختم ہو گئی اور قدموں تلے بربری سی مٹی آنے لگی تو ہم ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ اپنا تمام سامان وہاں رکھا، میں چاقو کھول کر اکڑوں بیٹھ گیا اور زمین کھودنے لگا۔ سونیا سٹین گن ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ چاقو کا پھل نکیلا اور مضبوط تھا، زمین پتھریلی نہیں تھی۔ 15-20 منٹ کی مسلسل مشقت کے بعد میں نے ایک ہاتھ گہرا گڑھا کھود لیا اور اس میں کو اتنا چوڑا رکھا کہ بریف کیس سما جائے۔ اس کے بعد سونیا آگے آئی، اس کی اٹیچی میں بلیک میلنگ کا جتنا بھی مال رکھا ہوا تھا اس نے اسے اٹھا کر بریف کیس میں رکھ دیا۔ بریف کیس میں میرے کپڑے نکال کر اٹیچی میں رکھ دیے۔ اس کے بعد بریف کیس کو بھی مٹی کے تہہ میں رکھ دیا اور اسے اوپر سے برابر کر دیا۔ اس دوران میں نے چاقو درخت کے تنے پر ایک چھوٹا سا کراس بنا دیا تاکہ بوقت ضرورت نشانی ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم اپنا دفن کیا ہوا سامان اٹھا سکیں۔ زمین ہموار کرنے کے بعد میں نے ٹارچ سنبھالی۔ سونیا نے اٹیچی کیس اٹھایا اور آگے بڑھ گئے۔ ہم ادھر ادھر جا رہے تھے جدھر الاؤ روشن کیا گیا تھا۔ ہم نے اس الاؤ کو دور سے دیکھ لیا، اب اس کے شعلے دھیمے پڑ گئے تھے۔ وہاں 2 انسانی سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک جگہ رک کر کہا، وہ روشنی میں ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، کیوں نہ ہم ان کی جانب بڑھیں جہاں بانس کا کاٹی نظر آئے تھے۔ سونیا نے کہا، پتہ نہیں ہم اندھیرے سے کہاں بھٹک جائیں۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ الاؤ کے پاس صرف 2 ہی اشخاص ہیں، ہم ان پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں، پھر ان سے جزیرے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہم یہاں کسی کو چھیڑنے میں پہل نہیں کریں گے۔ خاموشی سے کچھ معلومات حاصل ہوئی تو بہتر ہے۔ اسی وقت وہ دونوں الاؤ کے پاس سے ہٹ گئے اور ایک طرف جانے لگے۔ یہ بہت برا ہوا، اب ہم اندھیرے میں انہیں دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود ہمیں بھی اس سمت آگے بڑھنا پڑا۔ ہم ساری رات ایک ہی جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، سونیا نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ سائنسدانوں نے ایسی اینک ایجاد کی ہے جسے پہن کر گہری تاریکی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ الو کے دیدوں سے بنائی گئی ہوگی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، جب وہ کوئی نئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے تو لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم درست کہتی ہو، سائنس نے ایسی حیرت انگیز ترقی کی ہے کہ اب کسی ایجاد پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اگر کوئی ایسی اینک ہے تو وہ بھی اس وقت تمہیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ وہ چونک کر بولی، شاید یہ تم نے عربی میں کہا ہے۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا کہ میں ایک عربی فقرہ کیسے بول گیا تھا۔ کیا میں ماضی میں یہ زبان جانتا تھا؟ سونیا نے کہا، تم مسلمانوں اور مسلمانوں کی مقدس آسمانی کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے تم نے یہ زبان پڑھی ہوگی۔ میں نے کہا، یقیناً پڑھی ہوگی، اس لیے بے ساختہ کہ فقرہ میری زبان سے نکل گیا۔ پتہ نہیں میں کیا تھا اور اب کیا بن کر بھٹک رہا ہوں، خدا مجھ پر رحم کرے۔ اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس طریقے میں انجانی جگہ ہمیں گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ گفتگو کی ابتدا سونیا نے کی تھی۔ اس وقت سائنسی ایجادات کے متعلق باتیں کرنے کی
کیا ضرورت تھی؟ مگر کچھ بھی ہو، سونی آخر عورت ہی تھی۔ وہ عورت کا پیٹ غیر ضروری باتوں کے لیے ہلکا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بس ہمیں خاموش رہنا چاہیے، وہ اندھیرے میں ہم اپنی زبان سے پکڑے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ خاموش ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ بروقت ہماری خاموشی نے ہمیں بچا لیا، کیونکہ تھوڑی دور چپ چاپ دبے پاؤں چلتے رہنے کے بعد کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے لیے وہ اجنبی زبان تھی۔ ہم ایک جگہ درخت کے پیچھے ہو گئے۔ میں نے سونیا کے کان میں سرگوشی کی، کیا تم وہ باتیں سمجھ سکتی ہو؟ اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، ذرا ٹھہرو، مجھے اچھی طرح سن لینے دو۔ ان کی آوازیں ہمارے سامنے گزرتی ہوئی بائیں سے بچ جا رہی تھی۔ اگر ہم درخت کے پیچھے نہ چھپے ہوتے تب بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بس ان کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ہم بھی دبے قدموں اسی سمت بڑھنے لگے۔ سونیا چپ چاپ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ہم رک گئے، کیونکہ سامنے بانس کے کاٹی کی کھڑکی سے کیروسین لیمپ کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں کاٹی کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ تب سونیا نے مجھے بتایا وہ دونوں ہمارے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک ہماری موٹر بوٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ الاؤ کا سگنل پا کر ہم ان کی طرف آئیں گے۔ ان کے ایسا سوچنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، وہ ہمیں اپنا آدمی سمجھ رہے تھے۔ انہیں بھی کسی موٹر بوٹ کا انتظار تھا۔ اب اس گاڑی میں اپنے قصہ کو رپورٹ دینے گئے ہیں۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ میرا خیال درست نکلا۔ ایسے جزیروں میں اسمگلر پائے جا سکتے تھے۔ رات کی تاریکی میں کسی موٹر بوٹ کا انتظار کرنا اور اس کے سگنل کے لیے الاؤ روشن کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں شریف آدمیوں سے سامنا نہیں ہوگا۔ تمہارا شبہ درست نکلا۔ یہ کمبخت اسمگلر معلوم ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم حتی الامکان اسی طرح چھپ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں۔ وہ ہم پر بھاری پڑیں گے یا ہم ان پر غالب آئیں گے۔ باتوں کو دوران ہم گاڑی کے دروازے کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا دروازہ کھل کر ایک قدور شخص باہر آیا اور چپ چاپ کھڑا ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ دروازے سے لیمپ کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ اس ملگجی سی روشنی کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے قد اور اس کی جسامت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی ہاتھی کا بچہ ہے۔ دور سے ہمیں اس کی گھراٹ سنائی دی، لیکن اس نے کیا کہا یہ سنائی نہ دیا۔ سونیا نے کہا وہ آدمی کی بجائے گینڈا نظر آتا ہے، کیا جنگلی جانور کی طرح گھرا رہا ہے۔ وہ گینڈا پلٹ کر کاٹی کے اندر چلا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد کیروسین روشنی بجھ گئی۔ اندر اور باہر ایک دم سے گہری تاریکی چھا گئی۔ اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا تم اس درخت کے پیچھے رہو، میں دوسرے درخت کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح ہم انہیں بچھاڑ سکیں گے، کیونکہ کسی بھی وقت تم میری بو سونگھ کر میرے قریب آ سکتی ہو۔ ہاں تم جاؤ، یہ اندھیرا مجھے تمہارے پاس آنے سے نہیں روک سکے گا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا سونیا سے دور ایک درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ اب ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ سے یا ان کی باتوں سے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ میں تقریباً 10 منٹ تک چپ چاپ درخت کے پیچھے کھڑا رہا۔ اندھیری رات، خاموشی اور تنہائی میں 10 منٹ 10 صدیوں کی طرح گزرے۔ میں نے ہزار بار بیزار ہو کر سوچا کہ اب کوئی خطرہ مول لے لینا چاہیے، ورنہ اس طرح کھڑے کھڑے زندگی گزر جائے گی۔ کیوں نہ میں گاڑی کے قریب پہنچوں اور یہ معلوم کروں کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ، لیکن میں اپنی سوچ پر عمل نہ کر سکا۔ اسی وقت دور پیچھے کی طرف سے آواز سنائی دی، اجنبی دوستو، تم میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، اسے روشن نہ کرنا ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ میں فوراً ہی گھوم کر اس درخت کے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے پھر آواز سنائی دی، مجھ سے چھپنا فضول ہے، اس لیے کہ میں دن کے اجالے کی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اب میں اسے
उल्लू तो नहीं कह सकता था, लेकिन उल्लू अंग्रेजी नहीं बोलते। हैरानी की बात यह थी कि इतनी गहरी तारीकी में उसने मुझे अपनी पोजीशन बदलते हुए भी देख लिया था। आवाज से पता चल रहा था कि वो बहुत दूर है और न जाने इतनी दूर से कैसे देख रहा है। उसकी आवाज फिर सुनाई दी, लड़की मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ, तुम दरख्त के पीछे छुपी हुई हो, लेकिन तुम्हारी स्टेन गन नजर आ रही है और अटैची जमीन पर रखी हुई है। मैं शदीद हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। यह यकीन करने की बात थी कि कोई इंसान अंधेरे में इतने वाज़ेह तरीके से देख सकता है। मुझे सोनिया की बात याद आई कि अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि साइंसदानों ने ऐसी ऐनक ईजाद की है जिसे पहनकर तारीकी में देखा जा सकता है। क्या वो अंधेरे का शैतान ऐसी कोई ऐनक लगाकर हमें देख रहा था? मैंने उसे मुखातब किया, तुम कौन हो? अगर तुम अंधेरे में देख सकते हो तो हमें भी टार्च रोशन करके देखने दो। इस बार मुझे अपने दाएं तरफ जरा दूर से आवाज सुनाई दी। मालूम होता है कि तुम अभी बच्चे हो या फिर मुझे नादान समझते हो। तुम्हारे हाथों में स्टेन गन देखकर कोई अहमक भी खुद को तुम्हारे सामने ज़ाहिर नहीं करेगा। अगर तुम दोस्त बनना पसंद करते हो तो फिर स्टेन गन फेंक कर दो और चुपचाप अपनी बेबी फ्रेंड के साथ कॉटेज में चले आओ। मैंने उसे जवाब दिया, हथियार इसलिए नहीं उठाए जाते कि दुश्मन का मशवरा मानकर उसे फेंक दिया जाए। पहले हम ये यकीन करना चाहते हैं कि वाकई हमसे दोस्तों जैसा सलूक किया जाएगा, और यकीन इस तरह किया जा सकता है कि दोस्ताना माहौल में हम सब के पास हथियार मौजूद रहे। दूसरी तरफ से क्या सुनाई दिया, तुम इस तरह शर्त मनवा रहे हो जैसे बहुत बड़ी फौज लेकर हम पर हमला करने आए हो। नादानों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी भलाई इसी में हथियार फेंक कर वही करो जो मैं कहता हूँ, यानी कारी में चले जाओ। मैंने कहा, तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज दोस्ताना नहीं तहकमाना है। मैं किसी का हुक्म मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। दोस्ती की शराइत पर ही हथियार से अपने से अलग कर सकता हूँ। हमारे कबीले का दस्तूर है, जब फरीकैन के दरमियान कोई बात नहीं बनती तो हम अपना रुमाल एक जगह रख देते हैं। पता नहीं मेरा कबीला कौन सा था। बज़ाहिर मैंने बेतुकी सी बात की, लेकिन मुझे यकीन था कि सोनिया मेरी बातों के पीछे छुपे हुए मकसद को जान रही थी। अजनबी ने दूर कहीं से पूछा, तुम्हारे कबीले का ये दस्तूर है कैसा है? अगर हम और तुम अपना रुमाल एक जगह रख देंगे तो क्या इससे दोस्ती कायम हो जाएगी? हाँ, हमारा कीदा यही है कि रुमाल से रुमाल मिल जाए तो हाथ से हाथ और दिल से दिल भी मिल जाता है।